السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو 7ویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، کچھ وجوہات کی بنا پر ہم 7ویں جماعت کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائے، تو پیارے بچوں انشاءاللہ ہم ڈے بائی ڈے روزانہ اس چینل پر آپ کو 7ویں کلاس کی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی۔ تو پیارے بچوں، ہم صفحہ نمبر 11 اور 12 دونوں کے درمیان تک پڑھ چکے ہیں۔ تو بچوں، آپ کو کچھ ہوم ورک بھی دیا گیا تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ وہ ہوم ورک بھی مکمل کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد دیکھیں، حصہ با سے ہمیں پڑھنا ہے۔ ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا دیکھیے، سبق کے کون سے پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے فرمایا؟ سبق پڑھ کر اس کو علیحدہ لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ساتھیوں کو حکم فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ساتھیوں سے مراد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو وہ کون سے پیراگراف میں تھا آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کوشچن دیکھیے پیارے بچوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب اور کیوں غار ثور تشریف لے گئے؟ پیارے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کیوں تشریف لے گئے یہ آپ کو لکھنا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ تو پیارے بچوں، سبق کی ویڈیو کو 1 سے 2 مرتبہ دیکھیں گے تو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو کوشچن کا جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تیسرا سوال، اس سبق میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنی بار آیا ہے؟ یعنی بچوں، جو ہم نے ابھی سبق پڑھا اس سبق میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کتنی دفعہ آیا ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں چوتھا کوشچن، مسجد کی تعمیر کا تذکرہ اس سبق کے کون سے پیراگراف میں ہے بتائیے، اس پیراگراف کو پڑھیے اور لکھیے۔ تو پیارے بچوں، مسجد کا جو بھی تذکرہ ہوا یعنی تعمیر کا تذکرہ ہوا تو اس پیراگراف کو آپ پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس سجی میں پیارے بچوں، اس عبارت کو پڑھیے اور صحیح جواب کو قوسین میں لکھیے۔ یہاں پر ایک عبارت دی گئی ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بعد جو بھی جوابات ہیں یہ قوسین میں لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں دیکھیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنایا، یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال 3 ماہ 10 دن بحسن و خوبی خلافت کی ذمہ داری نبھائی۔ آپ نہایت ہی سادگی پسند انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل دی اور بیت المال قائم کیا۔ آپ کو مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کے لقب سے نوازا۔ 63 سال کی عمر میں 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی عبارت۔ ابھی ہم اس کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں پیارے بچوں، ایک سوال کا جواب میں دوں گا، باقی کا کام آپ کو ہی کرنا ہے۔ دیکھیں پہلا سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے خلیفہ بنائے گئے؟ تو پیارے بچوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد، تو پیارے بچوں 3 یہاں پر آپشن سے ہمیں پہلا آیا دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے میں دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جین میں دیکھیے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پڑھا کہ سبق میں پہلے خلیفہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پیارے بچوں یہاں پر بے لکھ دیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال دیکھیں، قرآن مجید کو کتابی شکل دینے کا مشورہ دیا، یعنی کتابی شکل دینے کا جو مشورہ دیا کس نے دیا، اس کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال دیکھیں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ تو پیارے بچوں، اب بخوبی جانتے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے سبق سمجھ میں بھی آ گیا اور ابھی اس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ مردوں میں سب سے پہلے کس کو اسلام قبول کرنے کا شرف ہے۔ آپ عبارت کو 1 سے 2 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ جوابات دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کے لقب سے نوازا ہے۔ پیارے بچوں، صدیق کا جو لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ کون سے صحابی رسول کو دیا، وہ آپ کو یہاں پر قوسین میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد 5واں سوال دیکھیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال اس سن ہجری میں ہوا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال
کب ہوا وہ ہمیں یہاں پر قوسین میں لکھنا ہے. 3 آپشن ہے سوال. اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں تیسری بیٹ میں خود لکھے میں طویل جوابی سوالات. پہلا سوال دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، وضاحت کیجیے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو پیارے بچوں کیوں ہے، کس لیے ہے، ایسے کون سے کارنامے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے، اور پیارے بچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیوں کے بارے میں، یہ تمام چیزیں آپ کو لکھنے ہیں. اس کے بعد دیکھیں دوسرے بیٹ میں، یعنی پہلے حصہ الف سے دوسرا سوال، انسان کو ظلم و ستم سے نجات دلوانے کے لیے آپ کیا اقدامات کریں گے. پیارے بچوں انسان کو ظلم و ستم سے نجات دلوانے کے لیے آپ ایسے کون سے اقدامات انجام دیں گے جس سے انسان ظلم و ستم سے نجات پائے. پیارے بچوں یہ آپ کو جواب لکھنا ہے. حصہ بے میں دیکھیں مختصر جوابی سوالات ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کو کن کن کاموں میں خرچ کیا، لکھیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال اپنا کہاں کہاں پر خرچ کیا ہے، یہ آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں. یعنی یہاں پر دیکھیں میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں. کب اور کیوں فرمایا؟ پیارے بچوں سبق اگر آپ 1 سے 2 مرتبہ دیکھیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے سکتے ہیں. آپ سبق کو اور 1 مرتبہ دیکھیں. اس کے بعد دیکھیں تیسرا سوال، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں آزاد کروایا؟ وہ کون سے ایسے وجوہات ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا تھا ان سے کیوں آزاد کروایا، لکھنا ہے. اس کے بعد چوتھا دیکھیں پیارے بچوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسی زندگی پسند تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طریقے کی زندگی پسند فرمایا کرتے، یہ آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد 5واں سوال دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کون کون سا کام انجام دیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کون کون سے کام کیے ہیں وہ آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں کیوں مقبول تھے. پیارے بچوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں مشہور تھے لوگوں میں، ان کا کارنامہ کیا ہے، یہ تمام آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد 7واں کوشچن دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ساتھ دیا. یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو دیا وہ کس طریقے کا تھا، کہاں کہاں پر ساتھ دیا، وہ تمام آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد دیکھیں پیارے بچوں لفظیات میں درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے، جیسا حسن و خوبی، امانت داری، جانثاری، دیانت داری، راست بازی، نرم دلی، دردناک سادگی. پیارے بچوں یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں اس کو آپ جملے میں استعمال کریں. اس کے بعد حصہ ب میں دیکھیں تو پیارے بچوں ایک جملہ میں بنا کر آپ کو بتلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو ہی جملے بنانا ہے. جیسا کہ ہم نے سبق میں پڑھا کہ حضرت ابوبکر بحسن و خوبی کے ساتھ اپنی خلافت کی ذمہ داری نبھائی، یہ ایک جملہ ہو گیا. یہاں پر دیکھیں یہاں پر حسن و خوبی ہے نا، اسی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد پیارے بچوں دوسرا بھی میں ہی بتاؤں گا آپ کو کہ مثال کے طور پر کاشف امانت دار لڑکا ہے. پیارے بچوں یہ تھا دوسرا جملہ، یہ الفاظ کا جملوں میں استعمال کرنا. اسی طریقے سے باقی کا کام آپ کو ہی کرنا ہے. حصہ ب میں دیکھیں ذیل کے الفاظ پر غور کیجیے، ان کے ہم معنی الفاظ کو سبق کی بنیاد پر لکھیے. دیکھیں حاجت مند ہے تو پیارے بچوں یہاں پر کیا آئے گا، ذیل کے الفاظ کو آپ کو دیکھنا ہے اور ہم معنی الفاظ کو سبق میں ہے وہ تلاش کر کے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. امانت رکھنے والا کسے کہتے ہیں، جان قربان کرنے والا، سکونت، حفاظت، یہ تمام چیزیں آپ کو یہاں پر 10 جو خالی جگہ ہے اس کو پر کرنا ہے. اس کے بعد حصہ جی میں دیکھیں پیارے بچوں ان الفاظ کے معنی فرہنگ میں تلاش کیجیے اور ان سے جملے بنائیے، جیسا کہ عمدہ اخلاق، خائل، تجارت، تبلیغی، اشاعت، وصال. تو پیارے بچوں کتاب کے اخیر میں آپ کو فرہنگ ملے گی، وہاں پر ان کے معنی آپ کو تلاش کرنا ہے
معنی تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جملے بھی آپ کو بنانا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، تخلیقی اظہار میں اس سبق میں آپ نے یعنی آپ نے اس سے مراد کیا ہے پیارے بچوں؟ آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مزید معلومات حاصل کر کے ایک مختصر مضمون لکھے۔ یعنی اس میں چند مختصر باتیں بتلائی گئی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو پیارے بچوں، آپ اور معلومات یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے بارے میں اور معلومات حاصل کریں، ایک مختصر مضمون لکھیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پر مختصر تحریر کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو سیرت ہے اس پر مختصر آپ کو نوٹ لکھنا ہے۔ کیا توصیف میں دیکھیں، اس سبق میں ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسلامی سال کی ابتدا ہجرت کے واقعے سے ہوئی، ہجری مہینوں کی اہمیت پر مواد جمع کیجیے اور جماعت میں پڑھ کر سنائیے۔ پیارے بچوں، ہجرت کا جو مقدس لفظ اس ہماری کتاب میں درسی کتاب میں استعمال کیا گیا ہے، تو اسلامی سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ ہجرت کے واقعے سے یعنی وجود میں آئی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہجری کے مہینوں کی جو اہمیت ہے تو آپ اس کے بارے میں مواد اکٹھا کریں، آپ کے بڑوں سے گھر میں معلومات حاصل کریں اور آپ کے پاس رکھیں۔ اس کے بعد دیکھیں منصوبہ کام میں خلفائے راشدین کے حالات زندگی جمع کیجیے، انہیں جدول کی شکل میں لکھیے۔ تو پیارے بچوں، ہم جان چکے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہمارے 4 خلیفہ، پہلے خلیفہ دیکھیں یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے بچوں، ولادت یعنی ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کے بارے میں آپ معلومات اکٹھا کریں۔ اگر آپ کو معلومات اکٹھا کرنے میں دشواری ہو رہی ہے پیارے بچوں، تو پیارے بچوں آپ بآسانی کے ساتھ یہ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں میں آپ کو بولوں گا۔ آپ کی نظر میں کوئی ایسا شخص ضرور ہوگا جس کو دین کی معلومات یعنی دین کی باتیں معلوم ہوتی ہو، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو یا پھر محلے میں۔ آخری درجہ ہے کہ جو مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں ان کو بآسانی کے ساتھ آپ وہاں سے ان خلفائے راشدین کے حالات زندگی آپ بآسانی کے ساتھ جمع کر سکتے ہو۔ اس کے بعد دیکھیں بچوں، مختصر حالات زندگی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد وصال۔ تو پیارے بچوں، یہ رہا آپ کا کام۔ اس کے بعد زبان شناسی میں دیکھیں، ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے، جیسا کہ حامد دوڑا، احسان لکھ رہا ہے، شاداں ہنس رہی ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ حامد، احسان اور شاداں کے کام فاعل کو ظاہر کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، حامد دوڑا، احسان لکھ رہا ہے، شاداں ہنس رہی ہے۔ یعنی حامد کیا کر رہا ہے پیارے بچوں؟ دوڑ لگا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، رننگ کر رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں احسان لکھ رہا ہے۔ احسان کیا کر رہا ہے پیارے بچوں؟ لکھ رہا ہے۔ لکھ رہا ہے سے کیا مراد یہاں پر؟ تحریر کر رہا ہے۔ اس کے بعد شاداں کیا کر رہی ہے پیارے بچوں؟ ہنس رہی ہے۔ یعنی یہاں پر جو چیز کو آپ کو بتلایا جا رہا ہے اس پر غور و فکر کریں بچوں۔ جملوں میں دیکھیں یہاں پر اسم دیا گیا ہے ان کے، تو پیارے بچوں یہاں پر کام کو ظاہر کیا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں فعل وہ کلمہ ہے یعنی کام وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ پیارے بچوں آپ اتنا ہی یاد رکھیں، کام کا ہونا یا پھر ثابت ہونا یا پھر کرنا اسی کو ہم فعل کہتے ہیں، یعنی کسی کام کو انجام دینا اسی کو ہم فعل کہتے ہیں۔ پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ حامد نے کیا کہا رہا بچوں یہاں پر کام دوڑ لگایا، احسان کیا کر رہا تھا؟ لکھ رہا تھا، شاداں کیا کر رہی تھی پیارے بچوں؟ ہنس رہی تھی۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر مشق میں دیکھیں فعل کی نشاندہی کیجیے اور قوسین میں لکھیے۔ پہلے دیکھیں سعدیہ گا رہی ہے، تو پیارے بچوں یہاں پر سعدیہ کیا کام کر رہی ہے؟ سعدیہ سے کون سا کام یہاں پر انجام دیا جا رہا ہے؟ سعدیہ گا رہی ہے۔ کیا گا رہی ہے پیارے بچوں؟ تو ہمارے ذہن میں پہلے آئے گا کہ کوئی سانگ گا رہی ہوگی۔ پیارے بچوں ایسا نہیں، یہاں پر گا رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ نعت بھی گا رہی ہوگی۔ تو پیارے بچوں یہاں پر کیا آئے گا؟
सादिया से कौन सा काम अंजाम दिया जा रहा है यहाँ पर, गा रही है, यानी गा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें रऊफ पढ़ेगा, रऊफ पढ़ेगा, पढ़ नहीं रहा है वो भी, पढ़ेगा। तो रऊफ से कौन सा काम अंजाम दिया जा रहा है बच्चों, पढ़ने का काम। तो यहाँ पर क्या आएगा, पढ़े। तो इसी तरीके से बाकी का काम आपको ही करना है, बआसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा, आप आसानी से अंजाम दें। उसके बाद देखें प्यारे बच्चों, इन जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। तकी ने ख़त लिखा, अरशद किताब पढ़ेगा, लड़के तैर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें मंदरजा वाला ख़त कशीदा अल्फाज यानी तकी अरशद और लड़के के ज़रिए काम अंजाम पा रहा है, इसलिए ये फ़ाइल है। तो बच्चों यहाँ पर देखें फ़ाइल वो इस्म है जिसके ज़रिए काम अंजाम पाता है, यानी काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। बच्चों बहुत ही आसान है, जैसा कि आप अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपके अम्मी ने कहा कि आपके घर में कोई आकर ये पूछ रहे हैं कि आपका लड़का क्या कर रहा है, तो आपके मम्मी कह रहे हैं कि आपका नाम मिसाल के तौर पर इमरान है, समझिए इमरान पढ़ रहा है। इमरान कौन सा काम अंजाम दे रहा है प्यारे बच्चों, पढ़ रहा है। तो अभी हमने जो काम हो रहा है उसको क्या कहते हैं, अभी पढ़ाना प्यारे बच्चों, फेल कहते हैं, यानी जो काम हो रहा है उसको फेल कहते हैं, यानी जिसके ज़रिए वो काम अंजाम दिया जा रहा है। यानी कौन पढ़ रहा है यहाँ पर, इमरान। तो इमरान को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, फ़ाइल कहेंगे। तो यही है प्यारे बच्चों फ़ाइल की मिसाल। यहाँ पर देखें काम के करने वाले को, यानी जिसके ज़रिए वो काम अंजाम दिया जा रहा है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, फ़ाइल कहेंगे। उसके बाद देखें इन जुमलों में फ़ाइल की निशानदेही कीजिए और कौसैन में लिखिए। पहला जुमला देखिए, चिड़िया चमक रही है। चमकना क्या है प्यारे बच्चों, फेल है। चिड़िया क्या कर रही है, चमक रही है। लेकिन कौन चमक रही है, चिड़िया। तो चिड़िया यहाँ पर क्या होगी, फ़ाइल होगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों बाकी का काम आपको ही करना है। उसके बाद देखें इन जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। तकी ने ख़त लिखा, अर्शिया गीत गा रही है। अहमद ने अनवर को मारा, मुअल्लिम सबक पढ़ा रहा है। यहाँ पर देखें तकी, अर्शिया, अहमद और मुअल्लिम के ज़रिए काम अंजाम दिया जा रहा है, यानी फ़ाइल के काम का असर ख़त कशीदा अल्फाज पर हो रहा है जो मफ़ूल है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें वो इस्म जिस पर फ़ाइल के फ़ेल का असर हो इसम में मफ़ूल कहलाता है, यानी तकी, अर्शिया, अहमद और मुअल्लिम के ज़रिए ये काम अंजाम दिया जा रहा है, यानी फ़ाइल के यानी काम करने वाले का असर ख़त कशीदा अल्फाज पर। जैसा कि अहमद ने मारा, किसको मारा प्यारे बच्चों, अनवर को। असर किस पर हो रहा है, अनवर पर। अर्शिया गा रही है, क्या गा रही है, गीत गा रही है। तो असर किस पर हो रहा है, गीत पर। तो ऐसे अल्फाज मफ़ूल होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें इस तरह एक जुमले आम तौर पर 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है, यानी एक जो जुमला होता है उसके अंदर 3 अज्जा होते हैं। उसके बाद देखें फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, यानी ये 3 अज्जा होते हैं। जुमले की तरतीब इस तरह होगी कि पहले फ़ाइल, फिर मफ़ूल, उसके बाद फ़ेल आएगा। यानी पहले फ़ाइल यानी काम किसके ज़रिए अंजाम दिया जा रहा है उसका नाम आएगा, फिर मफ़ूल यानी किस चीज़ के ऊपर असर हो रहा है वो आएगा, और उसके बाद जो काम है वो ज़ाहिर होगा। तो प्यारे बच्चों जैसे नजमुस सहर सबक पढ़ रही है। नजमुस सहर कौन है प्यारे बच्चों, यानी इसके ज़रिए ये काम अंजाम दिया जा रहा है, तो वो होगी फ़ाइल, हमने अभी पढ़ा। उसके बाद वो असर किस पर हो रहा है, सबक पर, और वो काम क्या अंजाम दे रही है, पढ़ रही है। यानी नजमुस सहर सबक पढ़ रही है, नजमुस सहर फ़ाइल, सबक मफ़ूल, पढ़ रही है फ़िल। उसके बाद देखें बच्चों सफ़ा नंबर 16 पर इन जुमलों में फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल की निशानदही कीजिए। जैसा कि हमीदा कपड़े धो रही है, अनवर रोटी खा रहा है, हाथी कट्टा खा रहा है, सफ़िया खाना पका रही है, इमरान सबक पढ़ रहा है, अकरम गाना गा रहा है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल की निशानदही करना है। तो प्यारे बच्चों आप इसमें से फ़ेल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है आपको लिखना है। जैसा कि देखें हमीदा
یعنی کام کو انجام دینے والی۔ تو پیارے بچوں، حمیدہ جو کام کر رہی ہے کس کے اوپر اثر ہو رہا ہے؟ کپڑوں کے اوپر ہو رہا ہے۔ تو کپڑے کیا ہوں گے یہاں پر؟ مفعول ہوں گے۔ اور اس کے ذریعے کیا کام انجام دیا جا رہا ہے؟ یعنی دھو رہی ہے، یعنی وہ فعل ہے، تو یہ فعل میں آئے گا۔ اسی طریقے سے باقی کا کام آپ کو ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اپنی طرف سے 5 جملے لکھیے اور ان میں فعل، فاعل اور مفعول کی نشاندہی کیجیے۔ پیارے بچوں، 5 جملے آپ کو لکھنا ہے، ان میں سے فعل، فاعل اور مفعول کو نشاندہی کرنا ہے۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک جملہ بنا کر بتاؤں گا، کلیم نے آم کھایا۔ تو یہاں پر پیارے بچوں فعل کیا ہے؟ یعنی کام کو انجام دینے والا کون ہے پیارے بچوں؟ اور کام کس کے ذریعے ہوا؟ یہ تمام اس میں غور کرنا ہے۔ فعل کیا ہوا پیارے بچوں؟ کھایا۔ فاعل کیا ہوگا پیارے بچوں؟ کلیم۔ اور مفعول کیا ہوگا؟ آم۔ تو پیارے بچوں، اسی طریقے سے آپ کو یہ تمام کام کرنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سبق کا یہاں پر اختتام ہے۔ کیا میں یہ کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں؟ دیکھیں، میں اس سبق کو روانی سے پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتی ہوں۔ تو پیارے بچوں، پڑھ سکتے ہیں آپ یا نہیں؟ یہاں پر ہاں یا نہیں آپ کو معلوم۔ اس کے بعد دوسرے میں دیکھیں، میں اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، کر سکتی ہوں۔ یعنی جو سبق کا خلاصہ ہے اس کو آپ بیان کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بعد تیسرا، دوسروں کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھنا چاہیے، واقف ہوا، یعنی دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک رکھنا ہے۔ اس کے بارے میں آپ جان چکے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو معلوم۔ اس کے بعد دیکھیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حالات زندگی بیان کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں؟ اس کے بارے میں آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہو چکا ہے، ہاں یا نہیں میں یہاں پر ٹک لگا کر پنسل سے لکھ لیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور مکمل سبق۔ تو پیارے بچوں، ایک دن یعنی ڈے بائی ڈے آپ کو ویڈیو ملے گی، آپ اس چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔